Episode 8. لیکن الزہرہ سے تھوڑی دور انہوں نے اسے گھیر لیا اور اس کے کوچوان اور نوکروں کو قتل کرنے اور اسے گھائل کرنے کے بعد یہ سمجھ کر کہ وہ مر چکا ہے واپس چلے گئے۔ یہ واقعات سننے کے بعد میں نے کہا کہ اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں قرطبہ کی حکومت کو اس بات سے آگاہ کر دوں تو میں اس بات کے لیے تیار ہوں، لیکن اس وقت میرا فرض آپ کو آپ کے گھر پہنچانا ہے۔ لیکن اس نے کہا پہلے ان لوگوں کے نام سن لو جو قرطبہ کو ابن عکاشہ اور مامون کے پاس فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھو قرطبہ کسی دن بھیڑیوں کی شکارگاہ بن جائے گا۔ میں بنی عباد کا بدترین دشمن ہوں، لیکن اگر میں زندہ رہوں تو قرطبہ کے ان نئے دشمنوں کی ہولناکی سے بچانے کے لیے خاندان عباد کے جھنڈے تلے لڑنا بھی سعادت کا باعث سمجھوں گا۔ پھر اس نے مجھے کوئی 20 آدمیوں کے نام بتائے۔ ان میں سے اکثر قرطبہ کے بااثر امراء تھے اور بعض ایسے بھی تھے جو حکومت کے اہم عہدوں پر فائز تھے۔ اس کے بعد میں نے عبد الرحمن کو اپنے گھوڑے پر لادا۔ اس کا مکان ہمارے مکان سے زیادہ دور نہ تھا۔ راستے میں وہ کبھی بے ہوش ہو جاتا اور کبھی ہوش میں آ کر میرے ساتھ باتیں کرنے لگتا۔ جب میں اس کے گھر پہنچا تو وہ بالکل بے ہوش تھا اور میں سمجھتا تھا کہ وہ اپنا سفر حیات ختم کر چکا ہے۔ مجھے ان ناموں کو بھول جانے کا اندیشہ تھا جو اس نے بتائے تھے۔ اسے گھر پہنچاتے ہی میں نے مختصراً اس کی بیوی، ماں اور نوکروں کے سوالات کے جواب دینے کے بعد ایک کاغذ لیا۔ یادداشت کے لیے یہ نام لکھ لیے، تاہم چند ناموں کے متعلق میرے ذہن میں کچھ الجھن تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آیا تو اس نے میری طرف دیکھتے ہی سوال کیا، دیکھو اپنا وعدہ پورا کرنا، وہ نام لکھ لو۔ میں نے لکھے ہوئے نام اسے سنا دیے۔ 3 نام غلط تھے اور اس نے ان کی اصلاح کرنے کے بعد مجھے 8 اور آدمیوں کے نام بھی لکھوا دیے۔ پھر اس نے مجھ سے سوال کیا، تم یہیں رہتے ہو؟ میں نے جواب دیا، ہاں، میرا گھر یہاں سے تھوڑی دور ہے، میں عبد الجبار کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا، تم ایک بہادر کے بیٹے ہو، اب مجھے اطمینان ہے۔ صبح کی اذان سے کچھ دیر پہلے وہ چل بسا۔ میں نے گھر جا کر قرطبہ کے گورنر کے نام ایک طویل مراسلہ لکھا جس میں یہ تمام واقعات درج تھے۔ اس کے بعد میں دوپہر تک گورنر کے محل کا طواف کرتا رہا، لیکن وہاں تک میری رسائی ممکن نہ تھی۔ تیسرے پہر میں قصر زہرہ کے ناظم کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں اپنی معروضات پیش کروں اور اس کے جواب کا انتظار کروں۔ مجبوراً میں نے اپنا مراسلہ پیش کر دیا اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اگر آج ہی آپ گورنر کو یہ مراسلہ پیش کر سکیں تو ممکن ہے کہ آپ قرطبہ کو تباہی سے بچا سکیں۔ شام کے وقت کوتوال کا لڑکا جو میرے ہم مکتب تھا ہمارے گھر آیا اور اس نے کہا، ادریس، تمہیں میرے ابا گھر پر بلاتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ کوتوال کے گھر پہنچا۔ وہ میرے والد کو جانتا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، ادریس، تم کوئی بہت بڑی حماقت کر چکے ہو۔ مجھے تھوڑی دیر پہلے گورنر کا حکم ملا ہے کہ تمہیں گرفتار کر لیا جائے اور تا حکم ثانی تنہائی کی قید میں رکھا جائے۔ جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے بدحواس ہو کر کہا، آپ مذاق کرتے ہیں؟ میں مذاق نہیں کرتا۔ تا حکم ثانی قید کا مطلب یہ ہے کہ تم پر مقدمہ نہیں چلایا جائے گا اور تمہیں شاید ہمیشہ کے لیے ایسی کوٹری میں پھینک دیا جائے جہاں سے تمہاری فریاد باہر نہیں آ سکے گی۔ اب بتاؤ تم نے کیا جرم کیا ہے؟ میں نے اس سوال کے جواب میں اسے تمام واقعات بتا دیے۔ کوتوال کچھ دیر حیرت و استعجاب کے عالم میں میری طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے مجھ سے کہا، اچھا، اب مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ کاغذ کے ایک پرزے پر ان ناموں کی ایک نقل ابھی تک میری جیب میں تھی۔ میں نے جیب سے کاغذ نکالا اور تمام نام پڑھ کر سنا دیے۔ کوتوال ایک نام سن کر اچانک چونک پڑا اور اس نے کہا، ارے بدبخت، تم نے مگر مچھوں کی جھیل میں چھلانگ لگا دی۔ تمہیں یہ بھی خیال نہیں آیا جن لوگوں کے خلاف تم شکایت کر رہے ہو ان میں ناظم زہرہ کا بھائی بھی ہے۔ ناظم زہرہ نے تمہارا مراسلہ پڑھ لیا ہوگا اور گورنر سے تمہاری گرفتاری کے حکم پر دستخط کروانا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ اب تمہاری قید موت سے بھی بدتر ہوگی۔ باقی آدمیوں میں سے بھی اکثر ایسے ہیں جن کے ہاتھوں میں گورنر ایک کھلونا ہے۔ میں نے کہا، مجھے آپ ایک بار گورنر تک جانے کا موقع دیں،
مجھے یقین ہے کہ میں اسے سمجھا سکوں گا۔ تم بے وقوف ہو، تمہارا خیال ہے کہ وہ لوگ تمہیں گورنر تک پہنچنے دیں گے، اور اگر پہنچ بھی جاؤ تو ان کے مقابلے میں تمہاری بات سنی جائے گی؟ دیکھو، اب تمہارے لیے یہی راستہ ہے کہ تم یہاں سے فرار ہو جاؤ۔ اگر تم قرطبہ کو بچانا چاہتے ہو تو ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ تم سیدھے اشبیلیہ جاؤ اور معتمد سے مل کر یہ تمام واقعات بتاؤ۔ اگر اس تک نہ پہنچ سکو تو اس کے اہلکاروں سے ملو، مساجد کے خطیبوں سے ملو، چوراہوں میں کھڑے ہو کر چلاؤ، وہاں کوئی نہ کوئی تمہاری بات پر توجہ دے گا۔ اگر کوئی توجہ نہ بھی دے تو بھی کم از کم تم اپنی جان بچا سکو گے۔ یہاں اگر میں تمہیں گرفتار نہ کروں تو شام تک وہ مجھے معزول کر کے دوسرے کوتوال سے یہ کام لے سکتے ہیں۔ ناظم نے مجھے حکم بھیجا تھا کہ میں تمہیں گرفتار کرتے ہی اسے اطلاع دوں۔ وہ یقیناً بہت پریشان ہوگا، ممکن ہے کہ اب تک وہ خود تمہارے گھر کا محاصرہ کر چکا ہو۔ اب باتوں کا وقت نہیں، شہر سے 3 میل دور اشبیلیہ کی سڑک پر ایک چھوٹی سی سرائے ہے، تم وہاں پہنچ کر انتظار کرو۔ عشاء کی نماز کے بعد میں تمہارے لیے گھوڑا اور اخراجات کے علاوہ معتمد کے نام اپنی طرف سے ایک خط بھیج دوں گا، لیکن اسے یہ ضرور بتانا ہوگا کہ تمہارا اشبیلیہ پہنچنا میری کوششوں کا نتیجہ تھا۔ اب تم گھر نہیں جا سکتے، میں تمہاری والدہ کو تمام واقعات بتا دوں گا۔ اس کے بعد کوتوال نے اپنے لڑکے کو آواز دی اور اس سے کہا کہ مجھے بگھی پر بٹھا کر اشبیلیہ کی سڑک پر سرائے میں چھوڑ آئے۔ کوتوال کا لڑکا مجھے سرائے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد کوتوال کا ایک نوکر میرے لیے گھوڑا، چند دینار اور کوتوال کا مراسلہ لے کر پہنچ گیا اور میں نے اشبیلیہ کا رخ کیا۔ اشبیلیہ کے شاہی ایوان میں شاعروں، گویوں اور نقالوں کی مجلسوں کا زور تھا۔ 10 دن کی ذلت خواری کے بعد ایک مسجد کے خطیب کی کوشش کے باعث مجھے معتمد کے دربار میں باریابی کا شرف حاصل ہوا، لیکن جس وقت میں دربار میں کھڑا اپنی سرگزشت سنا رہا تھا، اس وقت قرطبہ سے ایک قاصد پہنچا اور اس نے یہ خبر سنائی کہ معتمد کا بیٹا قتل ہو چکا ہے اور ابن عکاشہ نے قرطبہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ معتمد نے پہلا حکم یہ دیا کہ تمام پہرے دار اور افسران گرفتار کر لیے جائیں جنہوں نے اتنی دیر اس نوجوان کو ہمارے پاس آنے سے روکے رکھا۔ میرے متعلق یہ حکم ہوا کہ اشبیلیہ میں میری رہائش کا انتظام کیا جائے۔ اب میں اپنی ماں اور بہن کا حال معلوم کرنے آیا ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ قرطبہ میں ابن عکاشہ کے ساتھی سب سے زیادہ میری تلاش کر رہے ہوں گے۔ میں الصبح یہاں پہنچا تھا۔ مدینہ الزہرا کی ناکہ بندی شہر کی نسبت کہیں زیادہ شدید ہے اور میرا براہ راست وہاں جانے کی کوشش کرنا بھی خطرناک تھا، کیونکہ وہاں پہنچنے والوں کی تعداد شہر کی نسبت زیادہ ہے۔ اس لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ پہلے قرطبہ پہنچ کر اپنے عزیزوں اور دوستوں سے اپنے گھر کے حالات معلوم کروں۔ ممکن ہے کہ والدہ اور ہمشیرہ شہر میں میرے ماموں کے پاس آ چکی ہوں۔ الصبح باہر سے پھل، سبزیاں، اناج، ایندھن اور چارہ وغیرہ لے جانے والے لوگوں کو قرطبہ کے مشرقی اور جنوبی دروازے سے شہر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جاتی ہے، اور میں ایک لکڑہارے کی بھیس میں قسمت آزمائی کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہاں سے تھوڑی دور اشبیلیہ کی سڑک کے کنارے ایک بستی میں اپنا گھوڑا چھوڑ آیا ہوں۔ وہاں کا ایک کسان کچھ مدت پہلے ہمارے باغ کا مالی تھا اور یہ لباس بھی میں نے وہیں تبدیل کیا ہے۔ یہاں دروازے پر کھڑا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ شہر سے باہر نکلنے والوں میں سے اگر کوئی میرا جان پہچان والا ہو تو اس سے اپنے گھر کا حال پوچھوں۔ سعد نے سوال کیا، تمہیں ادریس کے خاندان کا کچھ علم ہے؟ الماس نے جواب دیا، میں تمہیں یہ بتانے ہی والا تھا۔ ادریس اس انقلاب سے کئی روز پہلے غائب ہو گیا تھا۔ چند دن پولیس اس کی تلاش میں بہت سرگردان رہی۔ شہر کے بعض امراء جو اب ابن عکاشہ کے طرفدار ہیں، ان دنوں ادریس کی تلاش میں جہاد کے سپاہیوں کی بنسبت کہیں زیادہ مضطرب تھے۔ میں حیران ہوں کہ اس نے کس جرم کے عوض بیک وقت اشبیلیہ کے حکمرانوں اور قرطبہ کے با اثر لوگوں کی دشمنی مول لے لی تھی۔ شہر میں اس کے ہر عزیز اور رشتہ دار کے گھر کی تلاشی لی گئی۔ اس کے ماموں نے اس کی ماں اور بہن کو مدینہ الزہرا سے شہر میں لانے کی کوشش کی، لیکن انہیں وہاں سے گھر چھوڑنے کی اجازت نہیں ملی۔ اس انقلاب کے بعد میرا یہ خیال تھا کہ
کہ اس کے ساتھ ابن عکاشہ کا رویہ عباد کی طرز عمل سے مختلف ہوگا، لیکن کل شام مجھے مسجد میں ادریس کا ماموں ملا تھا۔ اس نے بتایا کہ اب ادریس کے مکان پر ابن عکاشہ کی پولیس کا پہرا اور زیادہ سخت ہے۔ ادریس کا ماموں زاد بھائی، جس کی عمر 12 سال سے زیادہ نہیں، ان کی خبر لینے کے لیے گیا تھا۔ سپاہیوں کو شک گزرا کہ وہ شاید ادریس کا ایلچی بن کر آیا ہے، چنانچہ اسے سخت جسمانی اذیتیں پہنچا کر ادریس کا پتہ دینے پر مجبور کیا گیا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ ادریس کہاں ہے۔ سعد نے سوال کیا، کسی نے اس کی ماں اور بہن کے ساتھ سختی تو نہیں کی؟ اشبیلیہ والے تو پولیس کو عورت پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن اب ایک ڈاکو کی حکومت ہے اور ہر بات ممکن ہے۔ سعد نے کہا، میں انہیں فوراً ادریس کے پاس پہنچانا چاہتا ہوں، وہ شہر سے باہر ان کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ تمہیں کب ملا؟ کل۔ تم نے پوچھا کہ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ اس نے حکومت کو بروقت ابن عکاشہ کی سازش سے باخبر کرنے کی کوشش کی تھی۔ الماس نے حیران ہو کر سوال کیا، اگر یہ بات تھی تو اشبیلیہ کے حکام اسے کس لیے گرفتار کرنا چاہتے تھے؟ اس سوال کے جواب میں سعد نے مختصراً ادریس کی سرگزشت بیان کر دی۔ رات کے وقت ادریس کی بہن میمونہ ایک کرسی پر بیٹھی شمع کی روشنی میں کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس کی ماں دوسرے کمرے میں عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد حسب معمول کوئی وظیفہ پڑھ رہی تھی کہ کسی نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میمونہ چونک کر اٹھی اور پاس ہی ایک بستر پر تکیے کے نیچے چھپا ہوا خنجر نکال کر دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کی کنڈی اندر سے بند تھی۔ میمونہ کچھ دیر دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑی رہی۔ تھوڑی دیر بعد پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ میمونہ نے سہمی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ باہر سے کسی نے دبی ہوئی آواز میں جواب دیا، ڈرو نہیں، میں سعد ہوں اور ادریس کا پیام لایا ہوں۔ اتنی دیر میں میمونہ کی ماں بھی برابر کے کمرے سے نکل کر اپنی بیٹی کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے خوف زدہ ہو کر کہا، کیا ہے میمونہ؟ میمونہ کے بجائے باہر سے سعد نے جواب دیا، میں سعد بن عبد المنعم ہوں، مجھے ادریس نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ میمونہ کی ماں نے قدر توقف کے بعد دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ سعد ایک سپاہی کے لباس میں تھا اور میمونہ اور اس کی ماں تذبذب اور پریشانی کی حالت میں اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ سعد نے اپنی جیب سے ایک کاغذ کا پرزہ نکال کر ادریس کی ماں کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، مجھے ڈر تھا کہ آپ شاید مجھے پہچان نہ سکیں، اس لیے ادریس سے یہ رقعہ لے آیا ہوں۔ ادریس کی ماں دروازے کو بند کر کے کنڈی لگانے کے بعد شمع کے قریب جا کر رقعہ پڑھنے لگی۔ اچانک مکان کے ایک کونے سے کسی کمرے کا دروازہ کھلنے کی آہٹ سنائی دی اور کسی نے نسوانی آواز میں کہا، میمونہ، میمونہ۔ میمونہ بدحواس ہو کر اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ برآمدے میں کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور میمونہ کی ماں نے قدر خوف زدہ ہو کر کہا، بیٹا تم پیچھے کمرے میں چھپ جاؤ، یہ ہماری نئی خادمہ ہے جسے ناظم زہرہ نے ہم پر جاسوسی کے لیے مقرر کیا ہے۔ سعد بھاگ کر کمرے کے عقب میں ایک کوٹری کے اندر چلا گیا۔ میمونہ اپنی ماں کے اشارے سے بستر پر لیٹ گئی اور ماں نے جلدی سے کاغذ کا پرزہ اس کے تکیے کے نیچے چھپا دیا۔ خادمہ نے دروازے کے قریب پہنچ کر کہا، ابھی باہر سے اس طرف کوئی آیا ہے، اس وقت کون آ سکتا ہے؟ مجھے ابھی دروازہ کھلنے کی آہٹ سنائی دی تھی۔ میمونہ کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، میں نے ابھی بند کیا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ یہاں کوئی باتیں کر رہا ہے۔ میں میمونہ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ نہیں، آپ کی آواز برآمدے میں نہیں پہنچ سکتی، شاید کوئی برآمدے سے بول رہا تھا۔ اور ادریس کی ماں نے دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکل کر کہا، تمہیں مغالطہ ہوا ہے، ابھی ڈیوڑی میں نوکر شور مچا رہے تھے۔ خادمہ نے اندر جھانکتے ہوئے کہا، کیوں میمونہ، تم نے بھی کسی کی آواز سنی؟ میمونہ نے قدرے بگڑ کر کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم کسی طبیب سے اپنے کان کا معائنہ کراؤ؟ خادمہ کے دل میں جو شبہات ادریس کی ماں کے گھبراہٹ کے باعث پیدا ہوئے تھے وہ میمونہ کی خود اعتمادی نے دور کر دیے اور وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ادریس کی ماں نے دروازہ بند کر دیا اور کچھ دیر خادمہ کے واپس لوٹتے ہوئے قدموں کی آواز سنتی رہی۔ بالآخر جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تو اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ سعد عقب کی کوٹری سے نکل کر کمرے میں آ گیا۔
ادریس کی ماں نے میمونہ سے کہا، بیٹی تمہیں اس کے ساتھ اس طرح پیش نہیں آنا چاہیے۔ وہ اگر نوکروں کو بلا کر مکان کی تلاشی لیتی تو پھر کیا ہوتا؟ میمونہ نے کہا، میں اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیتی۔ سعد نے کہا، میرے خیال میں اگر میمونہ کا طرز عمل اس سے مختلف ہوتا تو اس کے شکوک اتنی جلدی دور نہ ہوتے۔ بیٹا تم اسے نہیں جانتے، وہ سونے سے پہلے نوکروں کو باخبر رہنے کے لیے ضرور کہتی ہوگی، ہمارا یہاں باتیں کرنا ٹھیک نہیں، میں حیران ہوں کہ تم مکان میں کیسے داخل ہوئے۔ سعد نے جواب دیا، میں باغ کی طرف سے دیوار پھاند کر آیا ہوں، چلو اسی کمرے میں۔ یہ کہتے ہوئے میمونہ کی ماں نے شمع اٹھا لی اور میمونہ اور سعد اس کے پیچھے عقب کے کمرے میں داخل ہوئے۔ پیشکش رہبر ٹی وی